اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، یہ وظیفہ کرتے رہے، ہر ہفتے کروڑوں آپ کی جیب میں ہوں گے، سب رشتہ دار دیکھ کر حیران رہ جائیں گے۔ ناظرین، آج کا وظیفہ ان لوگوں کے لیے ہے جو ہمیشہ پریشان رہتے ہیں، کاروبار کی وجہ سے، گھریلو پریشانی کی وجہ سے اور دولت نہ ہونے کی وجہ سے۔ تو انشاءاللہ اس وظیفے کو کرنے سے آپ کی تمام پریشانیاں، تمام مشکلات ختم ہو جائیں گی۔ آپ سے درخواست ہے کہ ویڈیو کو مکمل دیکھیے گا، انشاءاللہ آپ کو ضرور فائدہ ہوگا اور آپ لوگ مجھے دعائیں بھی دیں گے۔ محترم ناظرین، آج میں آپ کو اللہ کے 3 صفاتی ناموں کا 3 الائچی کے دانوں پر ایک ایسا خاص اور مجرب وظیفہ بتانے لگا ہوں جسے پڑھنے کے بعد آپ کے گھر سے غربت، تنگ دستی کا خاتمہ ہو جائے گا۔ اگر آپ یہ وظیفہ اپنی نسلوں کو بتائیں، انشاءاللہ آپ کی نسلیں آباد اور شاد رہیں گی۔ الائچی کے دانے بآسانی بازاروں سے مل جاتے ہیں۔ آپ لوگوں نے الائچی کے 3 دانے لے کر مصلے پر بیٹھ جانا ہے اور یا وہابو یا رزاقو یا کریمو کا یہ خاص وظیفہ بتائے گئے طریقے کے مطابق کر لینا ہے۔ اللہ والو، قرآن مجید میں اللہ نے خود فرمایا کہ میرے اسماء حسنہ میں سے صفاتی ناموں سے اپنی زندگیوں کو آسان بناؤ۔ ناظرین، اس پر بہت سے اکابرین نے، بہت سے اولیاء اللہ نے، بہت سے پیغمبروں و رسولوں نے اللہ تعالیٰ کے صفاتی ناموں کو آزمانے کے بعد ظاہر کر دیا کہ وہ اسماء اعظم ہیں، جسے 3 الائچی کے دانوں پر بتائے گئے طریقے کے مطابق پڑھ لیا جائے تو اللہ آپ کے گھر سے بے سکونی، بے برکتی کا خاتمہ فرما دیتا ہے، آپ کے گھر میں رحمتوں اور برکتوں کی برسات فرما دیتا ہے، آپ کے رزق میں وسعت عطا فرما دیتا ہے۔ 3 الائچی کے دانوں کا یہ خاص وظیفہ آج تک جس بہن اور بھائی کو بتایا، اللہ نے اس کے گھر سے تمام مشکلات، تمام پریشانیوں کا ہمیشہ کے لیے خاتمہ فرما دیا۔ ناظرین، ساری بات صرف یقین کی ہے کہ ساری بات ذکر الہی اور رب العالمین کو راضی کرنے کی ہے، اور رب کی ذات ہمیشہ تب ہی آپ کے وظائف کا فائدہ دیتی ہے جب آپ کا یقین کامل ہوتا ہے۔ سرکار غوث اعظم اور ان جیسی بڑی بڑی ہستیاں جب بھی رب سے مانگتی تو اس یقین سے مانگتی کہ وہ جو مانگ رہے ہیں انہیں مل رہا ہے۔ آج ہم وظائف کو بھی آزماتے ہیں اور پھر کہتے ہیں کہ ہماری تو دعائیں ہی قبول نہیں ہوتی، ہماری حاجات پوری نہیں ہوتی، ہمارے گھروں سے بیماریاں، پریشانیاں ختم ہونے کا نام نہیں لیتی۔ تو بھائیوں اور بہنوں، آج یقین کامل کے ساتھ یا وہابو یا رزاقو یا کریمو 3 الائچی کے دانوں پر بتائے گئے طریقے کے مطابق وظیفہ کر لینا۔ میں پورے یقین سے کہتا ہوں کہ ایک بار زندگی میں یہ وظیفہ کر لیجئے، آپ کی آنے والی نسلوں تک اس کی برکات رہیں گی۔ اس وظیفے کی رحمتیں، اس وظیفے کی فضیلت سے آپ کی نسلیں انشاءاللہ شاد اور آباد رہیں گی۔ جو لوگ کامیاب زندگی گزارنا چاہتے ہیں وہ ابھی دنیا جہان کے تمام کام چھوڑ کر 3 الائچی کے دانے لے کر مصلے پر بیٹھ جائیے۔ ناظرین کرام، عمل کی طرف چلتے ہیں، لیکن اس سے پہلے آپ سے درخواست ہے کہ کمنٹ باکس میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر ایک پیارا اور مختصر سا درود صلی اللہ علیہ وسلم ضرور لکھ دیجئے تاکہ خیر و برکت ہو اور مجھے اور آپ کو بھی ثواب ملے۔ اور اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو ابھی اس چینل کو سبسکرائب کر لیجئے، کیونکہ ایسے بہت سے فائدہ مند وظائف اور تسبیحات میں روزانہ کی بنیاد پر آپ سے شیئر کرتا ہوں۔ بھائیوں اور بہنوں، اس وظیفے کی خاصیت یہ ہے کہ اس وظیفے کو اس مقصد کے لیے کرنا جو آپ کو ناممکن لگتا ہے۔ چھوٹی چھوٹی حاجات، چھوٹی چھوٹی خواہشات فوری طور پر ایک جھٹکے میں پوری ہو جائیں گی۔ جو حاجات، جو مقاصد، جو خوشیاں آپ کو ناممکن لگتی ہیں کہ یہ تو کبھی پوری ہو ہی نہیں سکتی، آپ ان حاجات کو لے کر آج کا یہ خاص وظیفہ کیجئے۔ اپنے مقصد کو ذہن میں رکھتے ہوئے 3 الائچی کے دانے سامنے مصلے پر رکھ لیجئے۔ ایک الائچی سیدھے ہاتھ کی ہتھیلی پر ہو، آپ نے آنکھوں کو بند کر لینا ہے اور پورے دھیان اور توجہ کے ساتھ اس یقین سے یا وہابو یا رزاقو یا کریمو کا ذکر بلند فرمانا ہے کہ رب کی ذات اللہ تعالیٰ اپنے ناموں کی فضیلت اور برکت سے آپ پر رحمتوں اور برکتوں کی برسات فرما دے گا۔ آپ نے یا وہابو یا رزاقو یا کریمو کو ملا کر پڑھا تو یہ ایک شمار ہوگا۔
اس طرح ناظرین آپ نے ایک الائچی پر 41 مرتبہ یا وہابو یا رزاقو یا کریمو پڑھنا ہے۔ اب اس الائچی کو علیحدہ کر دیجئے، دوسری الائچی پکڑیں، اب اس پر 41 بار یا رزاقو یا وہابو یا کریمو پڑھ لیجئے، اور پھر تیسری الائچی پکڑیے، اس پر 41 بار یا وہابو یا رزاقو یا کریمو پڑھ لیجئے۔ اس طرح سے آپ نے تینوں الائچیوں کے دانوں پر الگ الگ 41 بار یا وہابو یا رزاقو یا کریمو بتائے گئے طریقے کے مطابق پڑھ لینا ہے۔ بھائیوں اور بہنوں، اب غور سے سن لیجئے کہ اس عمل کے ساتھ 3 باتوں پر عمل کرنا ضروری ہے۔ اگر آپ نے ان 3 باتوں کو لاپرواہی میں چھوڑ دیا تو وظیفہ زیادہ پرتاثیر نہیں رہے گا۔ پہلی بات کہ جب 3 الائچی کے دانوں پر 41 بار یا وہابو یا رزاقو یا کریمو بتائے گئے طریقے کے مطابق پڑھ لیں تو ان تینوں کو اکٹھا کر لیجئے۔ 3 الائچی کے دانوں کو اکٹھا سیدھے ہاتھ کی ہتھیلی پر رکھنے کے بعد مٹھی کو بند کر دیجئے اور 41 مرتبہ سورۃ الکوثر پڑھنی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ ناظرین، یہ مخصوص نصاب، یہ مخصوص ذکر الہی اللہ تعالیٰ سے آپ کے حق میں بہترین فیصلے کروا دیتا ہے۔ رب کی ذات آپ کی تقدیر میں لکھی مشکلات اور پریشانیوں کو ہمیشہ کے لیے ختم فرما کر آپ کے لیے ایک نئی زندگی کا آغاز فرما دیتی ہے۔ یا وہابو یا رزاقو یا کریمو کو پڑھنے کے بعد 41 مرتبہ سورۃ الکوثر پڑھ کر مٹھی کو کھولتے ہی 3 الائچی کے دانوں پر پھونک مار لیجئے۔ اب آپ نے دوسری بات پر عمل کرنا ہے کہ یہ وظیفہ کرتے دوران اگر تو آپ نے کسی سے بات کر لی یا کسی نے آپ کو بلا لیا تو وظیفہ مکمل نہیں ہوگا، کیونکہ وظیفے کی شرط ہی یہ ہے کہ یقین اور پوری توجہ کے ساتھ کسی سے بات کیے بغیر دانوں پر یہ خاص وظیفہ پڑھ لیا جائے۔ اور ناظرین کرام، تیسری بات یہ کہ وظیفہ کرتے ہی آپ یہ دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر اپنے گناہوں کی سچی توبہ کرنی ہے، پھر ہاتھ جوڑ کر جو مانگتے چلے جائیں گے انشاءاللہ میری رب کی ذات آپ کو نوازتی چلی جائے گی۔ یاد رکھیے گا کہ الائچی کے دانے پر 41 بار یا وہابو یا رزاقو یا کریمو اور پھر 41 مرتبہ سورۃ الکوثر بتائے گئے طریقے کے مطابق پڑھنے کے بعد سچی توبہ کر کے جو ہاتھ اٹھا کر مانگتے چلے جائیں گے، میں انشاءاللہ یقین سے کہتا ہوں کہ آپ کو اس وظیفے، اس عمل کے بعد کسی بھی دوسرے عمل کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ اگر کوئی مشکل ہے، کوئی پریشانی ہے تو آپ اس عمل کو 3 دن تک مسلسل جاری رکھیے۔ ان الائچی کے دانوں کو یا تو آپ اپنے پرس میں رکھ لیجئے، اور جب تک یہ الائچی کے دانے آپ کے پاس موجود رہیں گے آپ کے رزق اور دولت میں کمی نہیں آئے گی۔ اسی طرح یہ الائچی کے دانے پرس کے علاوہ آپ اپنی الماری میں رکھ سکتے ہیں یا اس دراز میں رکھ سکتے ہیں جہاں آپ کھانے پینے کی اشیاء رکھتے ہیں۔ تو ناظرین، آپ کا آج کا عمل مکمل ہو گیا۔ انشاءاللہ آپ پورے یقین اور رب کی ذات پر بھروسہ کرتے ہوئے یہ عمل کریں گے تو انشاءاللہ میں گارنٹی سے کہتا ہوں کہ آپ کو یہ عمل ضرور فائدہ دے گا۔ میری دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کی تمام پریشانیاں دور فرمائے، جو بھائی بہن پریشان ہیں سب کی پریشانیاں دور فرمائے۔ دعا ہے کہ اللہ کریم میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ ناظرین کرام، آخر میں آپ سب کے لیے ایک خوبصورت دعا کرنے جا رہا ہوں۔ آپ سے درخواست ہے کہ اس خوبصورت دعا کا حصہ ضرور بنیے اور ہر دعا پر صدق دل کے ساتھ آمین ضرور کہیے۔ اے اللہ رب العزت، اے ساری کائنات کے شہنشاہ، اے ساری مخلوق کو پالنے والے، اے زندگی موت کا فیصلہ کرنے والے، اے آسمانوں اور زمین کے مالک، اے پہاڑوں اور سمندروں کے مالک، اے انسانوں اور جناتوں کے معبود، اے عرش اعظم کے مالک، اے فرشتوں کے معبود، اے عزت اور ذلت کے مالک، اے بیماروں کو شفا دینے والے، اے بادشاہوں کے بادشاہ، اے اللہ ہم تیرے گناہ گار بندے ہیں، تیرے خطا کار بندے ہیں، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں کو معاف فرما۔ اے اللہ ہم اپنے اگلے پچھلے صغیرہ کبیرہ سبھی گناہوں، خطاؤں اور نافرمانیوں پر شرمندہ ہیں، تجھ سے معافی مانگتے ہیں۔ اے اللہ ہم اپنے گناہوں سے توبہ کرتے ہیں، تو توبہ قبول کرنے والا، توبہ کو پسند کرنے والا ہے۔ مالک ہماری توبہ قبول فرما اور ہمیں بخش دے۔
اے اللہ ہم گناہ گار، سیاہ کار، بدکار، تیرے احکام کے نافرمان، ناشکرے ہیں، لیکن میرے معبود ہیں تو تیرے ہی نام لیوا بندے۔ ہم تیری گواہی دیتے ہیں کہ تیرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، ہم گواہی دیتے ہیں کہ تیرے سوا کوئی بندگی کے لائق نہیں، ہم گواہی دیتے ہیں کہ تیرے سوا کوئی تعریف کے لائق نہیں۔ ہمارے معبود، ہمارے گناہ تیری رحمت سے بڑے تو نہیں ہیں، تو اپنی رحمت سے ہمارے گناہ معاف کر دے۔ اے اللہ پاک ہمیں گمراہی کے راستے سے ہٹا کر صراط المستقیم کے راستے پر چلنے والا بنا دے۔ اے اللہ ایسی نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما جس نماز سے تو راضی ہو جائے۔ مالک زندگی میں ایسے نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا کر جن اعمال سے تو راضی ہو جائے۔ ہمیں زندگی ایسی گزارنے کی توفیق عطا کر جس زندگی سے تو راضی ہو جائے۔ مولائے کریم ہمیں ایمان پہ زندہ رکھ اور ایمان پہ ہی ہمیں موت عطا کر۔ اے اللہ ہمیں تیرے احکام کی فرما برداری کرنے والا اور تیرے پیارے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے نیک اور پاکیزہ آداب کو اپنانے والا بنا دے۔ اے اللہ پاک ہماری پریشانیوں کو دور کر دے۔ اے اللہ جو بیمار ہیں انہیں شفائے کاملہ عطا فرما۔ اے اللہ جو بے اولاد ہیں انہیں اپنے خزانوں میں سے نیک اور صالح اولاد عطا فرما۔ اے اللہ جن کے جو کام رکے ہوئے ہیں وہ پورے کر دے۔ مالک بچھڑے ہوئوں کو ملا دے۔ اے اللہ شادی شدہ جوڑوں میں محبت اور خلوص پیدا کر دے اور ان کی زندگیوں میں برکت ڈال دے۔ اے اللہ تمام لڑکے اور لڑکیوں کے نصیب اچھے کر دے۔ اے اللہ جو قرض کے بوجھ تلے دبے ہوئے ہیں ان کا قرض جلد سے جلد ادا کر دے۔ اے اللہ رب العزت شیطان سے ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ ہمیں حلال رزق کمانے کھانے کی توفیق عطا فرما اور ہماری حلال روزی میں وسعت اور کشادگی عطا فرما۔ اے اللہ تیرے پیارے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے تجھ سے جن جن خیر کی دعائیں مانگی ہیں مولا ہم بھی ان خیر کی دعا مانگتے ہیں، ان خیر میں ہمارا بھی حصہ شامل فرما۔ اور تیرے پیارے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے تجھ سے جن جن شرور سے پناہ مانگی ہے مولا ان شرور سے ہمیں بھی پناہ عطا فرما۔ آمین یا رب العالمین۔ ناظرین کرام آپ لوگ بھی ایک بار کمنٹ باکس میں صدق دل سے آمین ضرور لکھ دیجئے گا، کیا پتہ کس کی آمین کس کے حق میں قبول ہو جائے اور اس کی زندگی آسان ہو جائے۔ اللہ آپ سب پر اپنی رحمت کا سایہ کیے رکھے۔ آمین یا رب العالمین۔